ہماری 5 انگلیاں ایک ہاتھ میں تھی اور ہماری ایک انگلی کم ہو گئی، ایک انگلی کٹ گئی، اتنا درد ہو رہا ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، اس میں کون سی اچھی بات ہے جو کہہ رہے ہو جو اللہ کرتا اچھا کرتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو یہی کہوں گا جو اللہ کرتا اچھا کرتا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، بڑی سزا دی اس کو، ایک سزا مدت کی سزا دینے کے بعد اپنے ساتھ شکار پر لے کر کے گیا، اور بادشاہ اور وزیر دونوں لوگ جا رہے شکار پر، یہی دونوں، وہی وزیر اور وہی اس کا بادشاہ، دونوں لوگ پہنچے، ایک وزیر ایک کنویں کے اندر گر جاتا ہے۔ اب بادشاہ اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں اب یہ کیا کہے گا۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کا چہرہ دیکھا اور بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں، کیا حال ہے، کنویں کے اندر کیسے پڑے ہو، کیسے گرے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ کو بڑا غصہ تھا کہ ہماری انگلی کٹنے پہ اس نے کہا کیسے جو اللہ کرتا اچھا کرتا ہے، اور اس کی جتنی جب تک یہ کہنا بند نہیں کرے گا جب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اب بادشاہ کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہا، کہہ رہا کیوں، کیا حال ہے تمہارے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اس میں بھی کوئی اللہ کی اچھائی ہوگی، اس میں بھی کوئی کچھ اللہ اچھا چاہ رہا ہوگا۔ تو اس نے کہا کمبخت تو مر جا یہی، اب ہم تجھے یہاں سے لے کر نہیں جائیں گے، پڑا رہے اسی میں۔ یہ وہ کہہ کے جیسے ہی دور ہٹا فوراً یہ خطرناک طوفان آیا، آندھی، زلزلہ، وہ طوفان، اور اس بادشاہ کو اڑا کر وہ بادشاہ اڑ کر دوسرے ملک میں پہنچ گیا، دوسری ریاست میں پہنچ گیا جہاں پر اس کا سکہ نہیں کسی دوسرے بادشاہ کا سکہ چلتا تھا۔ اب جب وہاں پر پہنچ گیا، اس کو نہ آدھار کارڈ نہ پین کارڈ، اس دور کا جو بھی کچھ ہو، کچھ کوئی پروف اس کے پاس نہیں، اس کو پکڑ کے لا کر قیدی بنا کر بادشاہ کے جو دربار تھا اس میں لا کر قیدی بنا کر اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ کس کو؟ بادشاہ کو۔ اور یہ بچ گیا، اسے تو لوگ دوسرے لوگ آئے اس کو نکال لیا۔ تو اس نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا جو اللہ کرتا اچھا کرتا ہے، اگر ہم بھی کنویں سے باہر ہوتے تو ہم بھی تمہاری طرح اڑ کے دوسرے ملک میں پہنچ گئے ہوتے۔ اللہ نے اچھا کیا ہم کنویں کے اندر گر گئے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ اب بادشاہ سب کو پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تم لوگ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، میں قیدی نہیں ہوں۔ اب کون سنے گا بھائی؟ کسی اہل غیرے کی بات کون سننے کو تیار؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، یہ قیدی ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ہر سال ان لوگوں میں جس طرح سے مسلمانوں میں قربانی ہوتی ہے نا، اسی طرح سے اور دوسرے مذاہب ان میں بلی چڑھائی جاتی تھی۔ اسلام میں تو جو قانون ہے بہت خوبصورت چیز ہے، اس کے پیچھے بڑا پس منظر ہے، لیکن ان کا جو دور تھا وہ دور جاہلیت کا دور تھا۔ وہ لوگ ایک انسان کو قربان کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک خوبصورت لڑکی کو لا کے اس کو سجا کے اس کو ہیرے اور چاندی سے لاد کر اس کو ندی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ رسم و رواج تھے۔ اس کو لایا گیا کہ اس کو سب سے اچھا اس بار کا قید ہونے والا، قتل کرنے والا، بلی چڑھانے کے لیے اس بندے سے اچھا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ اس کو لوگ پکڑ کے لے آئے۔ اب اپنے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بکرا جب دیکھیں گے جا کے بکری قربانی کے لیے لائیں گے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا تو نہیں ہے، بہت بھدا تو نہیں لگ رہا ہے، بہت دبلا تو نہیں ہے، دتا ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ کہیں پر کوئی نقص تو نہیں ہے اس کے اندر، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اسی طرح سے وہ لوگ بھی دیکھتے تھے کہ کہیں پر بلی اس انسان کی چڑھ سکتی ہے جس کے اندر کوئی نقص موجود نہ ہو۔ بادشاہ کو لایا گیا، بڑا صحت مند، تندرست، اچھا خاصا ہے، اس کی بلی چڑھائی جائے گی، اب کی تو ہمارے خوش ہو جائیں گے، اور جن کے لیے ہم بلی چڑھا رہے ہیں وہ ہم سے بڑا خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس بادشاہ کو لایا گیا، اور جیسے ہی اس کو لٹایا گیا قتل کرنے کے لیے، بلی چڑھانے کے لیے، تو ایک دم بادشاہ نے کہا کہ چیک کر لو کہیں پر کوئی نقص موجود تو نہیں ہے۔ اب سر سے لے کے پیر تک چیک کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن جب انگلیوں کو دیکھنا شروع کیا تو ایک انگلی کٹی ملی۔ تو لوگوں نے کہا نہیں اس کی بلی نہیں چڑھ سکتی، یہ تو اس کے اندر نقص ہے، اور ایسے انسان کی بلی نہیں چڑھ سکتی جس کے اندر کوئی نقص ہو۔ اس کو بچا دیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ چیخ کر آواز دینے لگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہماری انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی
تو آج ہم پورے کر چکے ہوتے، آج ہم زندہ موجود ہی نہ ہوتے۔ اس لیے جو اللہ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اور آج ہم پر اگر کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، اگر ہمارے پاس پیسہ کم ہے تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں نا۔